بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا ایک نئی دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا ایک نئی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب احترام جناب حضرت پیر سائیں شعبان فرید صاحب، جناب علامہ پروفیسر ارشاد حسین سعیدی صاحب، معزز مہمانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس ماہانہ درس قرآن پاک کے خوبصورت اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ادارہ منہاج القرآن راولپنڈی کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماہانہ درس قرآن پاک کا یہ سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ماہانہ درس قرآن پاک کے سلسلہ وار اس درس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ حاضرین محترم، آج قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، لیکن بہت کم سمجھایا جاتا ہے۔ آج قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ جب تک یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ آپ دیکھیں، قرآن پاک کے اوپر ایک مونوگرام ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے قرآن الحکیم۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ قرآن الحکیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب، اور حکمت کہتے ہیں جو بات جلدی سمجھ میں نہ آئے۔ حکمت کہتے ہیں جو بات جلدی سمجھ میں نہ آئے اسے حکمت کہتے ہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ سیدنا حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھتے تھے، قرآن پاک کی ایک سورت پڑھتے تھے، اور ایک ایک مہینہ دو مہینے ایک قرآن پاک کی سورت پڑھتے رہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کی ایک سورت ایک ایک مہینہ دو مہینے پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو اتنی دیر میں کتنی بار قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے مطابق میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرا کردار، میرا اخلاق اور میرا رویہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے مطابق نہیں ہو جاتا تو میں آگے نہیں چلتا۔ اور مائی رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو آپ قرآن پاک کی سورت پڑھ کے اس کا جواب دیتی ہیں، کوئی بھی آپ سے دنیاوی بات بھی کرتا ہے تو آپ قرآن پاک کی سورت پڑھتی ہیں اور اس کا جواب دیتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مائی رابعہ بصری نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو میرے کاندھوں پر فرشتے پاک بٹھائے ہیں وہ میرا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اگر قیامت کے دن جب میں یہ میرا نامہ اعمال پیش کریں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہی قرآن اللہ کا اس کے سامنے پیش کر دیں کہ ساری زندگی تیرا قرآن پاک ہی پڑھتی رہی، کہ ساری زندگی تیرا قرآن پاک ہی پڑھتی رہی۔ اور جس دن مائی رابعہ بصری رات کو فوت ہو گئی تو اسی رات اس دور کے ایک اللہ والے تھے، ان کو اپنی خواب میں آئیں تو انہوں نے پوچھا مائی رابعہ بصری قبر کی پہلی رات کیسے گزری؟ قبر کی پہلی رات کیسے گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے ایک سوال کیا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ رب سے جا کے پوچھو کہ میں کون ہوں، رب سے جا کے پوچھو کہ میں کون ہوں، ساری زندگی تو تیرے نام کی مالا میں جپتی رہی۔ حاضرین محترم، آج یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، اور جب تک یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ اور قرآن پاک کا ایک فلسفہ ہے، قرآن پاک کا ایک فلسفہ ہے کہ قرآن پاک ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق فیض دیتا ہے، اور ہر انسان کی حیثیت کے مطابق قرآن پاک کے راز اس پر کھلتے ہیں۔ جس انسان کا جتنا ظرف ہوتا ہے اور جس انسان کے پاس جتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے
اور جتنا فہم و فراست ہوتا ہے، جتنی قوت برداشت ہوتی ہے، قرآن پاک اس پر اتنے ہی راز کھولتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر اگر بے تحاشا علم ہو، جس انسان کے پاس بے تحاشا علم ہو لیکن تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو، تو قرآن پاک اس کو کوئی فیض نہیں دیتا، قرآن پاک اس کو کوئی فیض نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، آپ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں جی؟ پڑھتے ہیں نا۔ نماز کے اندر ہم قرآن پاک کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کو 95% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز میں پڑھ کے کیا آیا ہوں، اور جو صورت میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے مجھے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور کون سے کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور میں باہر آ کر وہی کام کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مسجد میں نماز میں کیا پڑھ کے آیا ہوں۔ اور جب اگر اس کو سمجھ آ جائے، آج ہم اخبار تو پڑھتے ہیں، اخبار کی ہمیں پوری سمجھ ہوتی ہے، اور دوسرے کو ہم بڑی تفصیل سے سمجھاتے ہیں کہ یہ فلانا واقعہ 2 گھنٹے اور 35 منٹ اور اتنے سیکنڈ بعد ہونے والا ہے یا ہوا ہے اتنے بج کر، وہ ایک ایک فگر ہم بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک جو 1400 سال سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہمارا کوئی خط آ جائے، ہمارا کوئی خط آ جائے، انگلش میں لکھا ہو یا کسی زبان میں، ہمیں نہیں آتی ہو انگلش، تو ہم کیا کریں گے کہ اس خط کو لے کر پورے محلے میں ایک ایک آدمی کے پاس جائیں گے اور کسی سے پوچھیں گے کہ یار ہمارے بھائی کا فرانس سے خط آیا ہے، یہ فرینچ میں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو پڑھانا ہے۔ تو وہ کہے گا وہ فلانے محلے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، چاہے وہ آدمی کتنا کمی کمین ہو، ہم اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ ہمارے بھائی کا فرانس سے خط آیا ہے، اس کو ہمیں پڑھ کے ذرا بتاؤ، تو ہمیں پڑھ کے بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک جو 1400 سال سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس کا مطلب کبھی ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ اور جب تک حضرین محترم ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، آج ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، وہ علامہ صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ گھر میں ہم اتنی اونچائی پہ رکھا ہوا ہے جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اور برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنا 10 نیکیاں ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ثواب والے لوگ ہیں۔ صحابہ جو تھے سواد والے لوگ تھے، ان کو مزہ آتا تھا۔ ہم کیونکہ بزنس مین لوگ ہیں نا، کاروباری لوگ ہیں نا، تو میں کئی بار بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو خالی مکے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور مکے سے واپس آ جاتے ہیں وہ کاروباری اور بزنس مین لوگ ہیں، اور جو آگے مدینے جاتے ہیں وہ عاشق لوگ ہیں، کیونکہ مدینے عاشق جاتے ہیں۔ مکے میں صرف کاروباری اور بزنس مین لوگ جاتے ہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا ہے۔ میں جب دبئی سے ایک بار عمرہ کرنے کے لیے گیا تو جس بس میں ہم جا رہے تھے اس میں کم از کم 60-70 آدمی تھے۔ تو بس جب مکے کے قریب رکی تو وہ معلم تھا جو بس چلا رہا تھا، تو اس نے ہم سب سے پوچھا کہ بھائی پہلے مکے جائیں گے یا مدینے جائیں گے؟ تو جتنے اس میں آدمی تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مکے جائیں گے جی، کیونکہ مکے ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، تو واپسی پہ مدینے سے ہو کے آ جائیں گے۔ تو میں اکیلا رہ گیا، میں نے کہا ساری زندگی تو میں یا رسول اللہ کے نعرے مارتا رہا۔ تو جب تک کسی آپ کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے تو آپ دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے۔ میں کافی دیر سوچتا رہا، تو سوچنے کے بعد میں نے کہا جی مدینے ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور مکے میں پڑھو تو 50,000 کا ہے۔ آپ بھی بڑے پریشان ہوں گے یہ کیسی بات کر دی۔ میں نے ان سے ایسے ہی کہا، میں نے کہا مدینے میں ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور مکے میں پڑھو تو 50,000 کا ہے۔ تو سب نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میری ایک بات سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ جگہ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ اور جو چیز ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے یا چیز ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا جی؟
میں نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ جگہ ہے یا چیز ہے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نبی جو ہوتا ہے وہی الہی کے بغیر نہیں بولتا اور وہی حقیقت کے خلاف نہیں جاتی, اور حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی, حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا کہ پیارے حبیب ہجرت کرو, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری پیاری جگہ تو یہ مکہ ہے جہاں میں پیدا ہوں, میری زندگی کے 40 برس گزرے ہیں, تو ہجرت کر کے کہاں جاؤں, یا وہ جگہ بتا جو تیری پیاری ہو. تو اسی وقت وہی آئی کہ مدینے کی طرف جاؤ. تو میں نے کہا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ تو مکہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ تو مدینہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں اجر اور ثواب زیادہ ہے. تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے 15 دن وہاں رہیں گے 15 دن یہاں رہیں گے, آدھے دن وہاں رہیں گے آدھے دن یہاں رہیں گے. مطلب بات عشق کی ہے. وہ کہتے ہیں نا عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے, عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. ماشاءاللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, جو ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا.